بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا دوسرا دن یوم عرفہ، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ 9 ذوالحج کو منا سے فجر کی نماز کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد، حضور ابوالبیان رحمۃ اللہ علیہ نے آداب الحرمین جو حج و عمرہ کے حوالے سے بڑی خوبصورت کتاب لکھی، اس میں فرمایا جب سورج کوہ صبیر پر چمکے تو اس وقت منا سے عرفات کی طرف روانہ ہوں۔ عرفات میں زوال کے بعد پہنچنا اور مغرب کی نماز تک، پھر اگر بندہ لیٹ ہو جائے تو صبح صادق تک، دن زوال سے لے کے صبح صادق تک جو شخص حج کی نیت سے احرام باندھ کر اور میدان عرفات میں حاضر ہو جائے وہ حاجی بن جاتا ہے۔ میدان عرفات میں جس دن لوگ جاتے ہیں اس دن کو یوم عرفہ بولتے ہیں، اور اس دن کے عزت اور عظمت اتنی ہے کہ 10 نام ہیں اس کے، جو تفاسیر میں لکھے ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تفسیر نعیمی ہے، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 283۔ لکھتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس دن کے 10 نام ہیں: یوم عرفہ، یوم ایاس، یوم اکمال، یوم تمام، یوم رضوان، یوم حج الاکبر، یوم شفا، یوم وتر، یوم شاہد اور یوم مشہود۔ 10 نام آپ نے اس دن کے لکھے، ایسی عظمت والا دن ہے۔ اور یہ دن میدان عرفات میں جو حج ہوتا ہے یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کا یہ رکن رہ جائے تو دم دینے سے یا بدنہ دینے سے یا کسی بھی جرمانے سے حج قبول نہیں ہوتا۔ باقی کچھ غلطیاں ہیں کہ بندہ کوئی کر لے، کہیں نہ پہنچ سکے، کوئی کام نہ کر سکے تو اونٹ یا گائے کی قربانی دینے سے یا دمبا یا بکرا ذبح کرنے سے حج ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بغیر حج قطعی طور پہ نہیں ہوتا۔ اور اس دن کو یوم عرفہ کہنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن یعنی 9 ذوالحج کو حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا جو جنت سے اترے تھے تو 300 سال تک ایک دوسرے سے مل نہیں پائے تھے، جدا رہے تھے۔ 9 ذوالحج کو میدان عرفات میں جبل رحمت پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا، یعنی یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن، تو اس لیے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں اور اس میدان کو میدان عرفات کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حاجی یہاں پر حج والے دن ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں۔ جو احناف ہیں ان کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ وہ جو مسافر نہ ہوں وہ اس طرح کریں کہ اپنے خیموں میں نماز پڑھیں، ظہر کی ظہر کے وقت میں اور عصر کی عصر کے وقت میں، کیونکہ وہاں آج کل جو حالت اور کیفیت ہے، اگر امام مقیم ہو پھر بھی، اگر مسافر ہو پھر بھی، وہ 2 نمازیں ظہر اور عصر کی ملا کے اکٹھی پڑھاتے ہیں اور قصر پڑھاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر پڑھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی قصر پڑھیں وہاں ہم بھی قصر پڑھیں، کیونکہ حضور تو مسافر تھے، مدینہ طیبہ سے آئے تھے اور 15 دن رہنے کا ان کا ارادہ نہیں تھا، کم دن رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز پڑھی تھی۔ اور ہم چونکہ مسافر نہیں ہوتے، ہم 20 دن کے لیے 30 دن کے لیے ادھر ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوری نماز پڑھیں اور پورا میدان عرفات جو ہے وہاں کسی بھی جگہ پر اپنے خیمے میں یا کسی بھی جگہ پر بندہ وقوف کر سکتا ہے اور ادھر اپنی نماز پڑھے گا، ظہر کی ظہر کے وقت میں، عصر کی عصر کے وقت میں، اور مکمل نماز پڑھے گا۔ اور جب مغرب کا ٹائم ہو جائے، اذانیں ہو جائے، تو اس کے بعد ادھر نماز مغرب کی نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ وہاں سے مزدلفہ کی طرف سفر ہوگا۔ اور جب بھی پہنچے مزدلفہ میں، رات کے کسی وقت میں پہنچے، عشاء کے وقت میں آ کے مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ایک اذان کے ساتھ، دونوں نمازیں جو ہیں وہ اکٹھی پڑھی جائیں گی۔
امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی اس مسئلے کی کہ ہم نے 9 ذو الحج یوم عرفہ کا دن جو ہے یہ کس طرح گزارنا ہے، یوم عرفہ کیسے گزارنا ہے، اور اس میں کیا کیا عمل کرنے ہیں، اور کہاں کہاں ہم نے یہ وقت گزارنا ہے۔ اور مزید اگر آپ مسائل حج کے جاننا چاہیں یا دینی مسائل جاننا چاہیں تو ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اسلام ہمارا .a، اس پر دوسری ویڈیو حج کے حوالے سے، عمرے کے حوالے سے بھی اپلوڈ کر دی گئی ہیں، آپ اس کا وزٹ کریں اور دینی مسائل سیکھیں، اور اپنے دوست احباب جو ہیں ان کو بھی یہ شیئر کریں تاکہ ان پر بھی دین کے مسائل جو ہیں وہ واضح ہوں، ان کو بھی اس کا پتہ چلے اور ہم سب اجر کے مستحق بنیں۔